بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں بہترین تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو زندگی ہماری جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ ان آداب میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ مہمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ جب یعنی کوئی آدمی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہو تو کن باتوں کا خیال کرے۔ جیسے دین میں نماز روزے کی تعلیمات ہیں، اسی طرح ملاقات کے آداب اور مہمان کے فرائض کا ذکر بھی ہے۔ تو مہمان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بامقصد ملاقات کرے۔ ایک تو آدمی جس رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتا ہے یا دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی مقصد ذہن میں ہو، مثلاً اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بیمار ہیں میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ان کے ہاں کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے میں تعزیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی کام میں مشورہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مشورہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، کسی خطرے اور پریشانی سے ان کو متنبع آگاہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی مقصد ذہن میں ہونا چاہیے، بے مقصد ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جب آدمی کسی سے ملاقات کے لیے جائے، کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے تو جانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس وقت اس سے ملاقات کے لیے جانا یا ان کے ہاں ٹھہرنے کے لیے جانا مناسب ہے یا نہیں۔ بعض اوقات موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جانا اور ملاقات کرنا یا وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی کے آرام کا وقت ہے یا مصروفیت کا وقت ہے تو اس وقت ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی بااصول تھی۔ نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاقے کے گورنروں کو، جو صحابہ کرام گورنر تھے، ذمہ دار تھے، ان کو وقت دیا کرتے تھے کہ وہ حاضر ہوں، تشریف لائیں، مشورہ کر لیں، کوئی بات پوچھ لیں۔ اس وقت میں عام لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو دیکھیں آپ کا یہ وقت ایسا تھا کہ عام لوگوں سے ملاقات کا وقت نہیں تھا، ان کو اجازت نہیں تھی۔ خاص اور بڑے صحابہ کرام کو ملاقات کا وقت آپ عنایت فرماتے تھے اس وقت، تو اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی بے وقت ملاقات کے لیے چلا جائے اور جس مقصد کے لیے گیا ہو، بعض اوقات مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی سارا دن اپنے دفتر میں اپنے تجارتی مصروفیات میں مصروف رہا اور وہ شام کو تھک کر گھر پہنچا کہ اب میں ذرا کچھ سستا ہوں، میں کھانا کھا لوں، میں آرام کر لوں، میں غسل کر لوں، اور ٹھیک اسی وقت ایک آدمی پہنچ گیا کہ جی میں تو فارغ تھا، چھوٹا چلو آپ سے ملاقات ہو جائے، گپ شپ لگ جائے، اور یہ صاحب 1 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ تو بتائیں کہ جس کے ہاں گئے ہیں اس پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، برے اثرات پڑیں گے۔ جبکہ مولانا صاحب، مفتی صاحب ہیں، وہ سارا دن اپنی تعلیمی مصروفیات میں مشغول رہے، فتویٰ لکھنے میں، طلباء کو پڑھانے میں، دینی کام کرنے میں۔ کوئی بھی مصروفیت کسی آدمی کی ہے اور اس سے تھک کر وہ بھی فارغ ہوا ہے اور اپنے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اگر اس وقت کوئی آدمی اس کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ وقت جانے کا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے شکایت کی کہ میں آپ کے استاد محترم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے پاس دوپہر کو ملنے کے لیے گیا، میں جا کے وہاں بیٹھا تو وہ اٹھ کے بیٹھے ہی نہیں، نہ مجھ سے بات چیت کی۔ تو ہم جیسا خدا نخواستہ کوئی بے ادب ہوتا تو کہتے استاد جی نے غلط کیا، حضرت کو اٹھ کے بیٹھنا چاہیے تھا، مہمان کے بڑے حقوق ہیں، یقیناً ہیں، لیکن کچھ مہمان کے فرائض بھی ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کرنے والے سے کہا کہ بھائی آپ کیا وقت لے کر گئے تھے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ کے لیے شرعاً جائز ہے اور حضرت کے ذمے کیا واجب ہے کہ جب بھی آپ کسی وقت ملاقات کے لیے پہنچ جائیں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں اور 1 گھنٹہ آپ سے بات چیت کرتے رہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں وہ صبح سے دوپہر تک طلباء کو علم حدیث پڑھاتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت انہوں نے کیلولے کے لیے اور کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ تھک کر کیلولے کے لیے لیٹے ہیں، ظہر کے بعد انہوں نے پھر اپنی علمی مصروفیت میں مشغول ہو جانا ہے۔
تو کیا وہ قیلولہ نہ کریں؟ کچھ آپ کی تو ذمہ داریاں ہیں کہ جب آپ جا رہے ہیں تو سوچ کر اور دیکھ کر جائیں کہ اس شخص سے یہ ملاقات کا مناسب وقت ہے یا نہیں۔ ایک آدمی دفتر میں اپنے دفتری کاموں میں مصروف ہے، ملازمت کا وقت ہے، تو ظاہر ہے اس وقت اس سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ دفتری اوقات تو جس کے ہاتھ ملازمت کر رہا ہوتا ہے ان کے اوقات ہوتے ہیں، اس کی انسان کو تنخواہ ملتی ہے، اسے مہمانوں سے لمبی لمبی گپ شپ لگانا، دفتری کام نہ کرنا، تو یہ شرعی لحاظ سے بھی ناجائز ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو خاص طور پہ لوگ مصروف ہوں ان سے وقت لے کے جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، اجازت دی جائے پھر داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اصول اور آداب کی رعایت رکھتے تھے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ تکبر کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کس سے پوچھنے کی اجازت ہے؟ کیا اپنے بھائی کے لیے کہ ہاں جانے کے لیے بھی پوچھنے کی اجازت ہے؟ کیا بھتیجے بھانجے کے ہاں بھی جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اجازت کے فوائد بہت ہیں کہ اس آدمی کی طبیعت کیسی ہے، وہ گھر پر موجود ہے یا نہیں، ملاقات کی پوزیشن میں ہے یا نہیں، دوسرے مہمان تو نہیں آئے ہوئے۔ اگر آپ بے تکلف گفتگو ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دوسرے مہمان اگر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا خیال کرتے تھے۔ اچھا، بعض اوقات جو آدمی ایسا بااصول ہوتا ہے تو لوگ اس کو وہمی سمجھتے ہیں، یا اگر وہ کس سے کہتے بھی ذرا آنے سے پہلے کال کر لینا، ذرا پوچھ لینا، تو بعض اوقات غیر مہذب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید تو متکبر آدمی ہیں، خود کو بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آؤ مجھ سے پوچھ کر آؤ۔ تو یہ تکبر کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کے بتائے ہوئے آداب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کا تشریف لے گئے اور آپ نے دروازے پہ دستک دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر دستک دی اور پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے دستک دی اور آپ نے یہی پوچھا السلام علیکم ادخل، تو آپ کو کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ دیکھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا بس میں آیا کھڑا ہوں، بھائی آپ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو احساس نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں؟ یہ نہیں سوچا آپ نے۔ کتنا محتاط، عاجزانہ اور شریعت کے مطابق آپ کا طرز عمل تھا۔ اور قرآن کریم میں ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر میزبان تمہیں یہ کہے کہ میں اس وقت ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہوں، واپس چلے جاؤ پھر ملیں گے، تو تم چلے جاؤ۔ یہ چلے جانا تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں آداب معاشرت کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کچھ مہمان کے بھی فرائض ہیں، بامقصد ملاقات کرے اور اسی طرح فرصت کے وقت میں ملاقات کے لیے جائے، اور اسی طرح جب جائے تو اس سے پہلے پتہ کر لے کہ میزبان گھر پر موجود ہے یا نہیں اور ملاقات کی پوزیشن میں ہے یا نہیں، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ اور آخری ادب یہ ہے کہ جب جائیں ملاقات کے لیے تو اتنا ہی دیر انسان وہاں بیٹھے یا ٹھہرے کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے۔ بلا وجہ کافی دیر بیٹھے رہنا، غیر ضروری گفتگو کرتے رہنا، یہ بھی درست نہیں ہے، دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انسان کو اپنے بامقصد کام کرنے چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ نور میں ایک واقعہ ہے کہ فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کا ولیمہ فرمایا اور صحابہ کرام کو ولیمے میں دعوت دی، تو صحابہ کرام حاضر ہو گئے۔ تو اکثر لوگ تو کھانا کھانے کے بعد چلے گئے، لیکن 2-3 آدمی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے حضور کے کمرے میں۔ آپ ذرا باہر تشریف لے گئے، پھر آئے پھر بھی بیٹھے تھے، پھر آپ تشریف لے گئے اور پھر آئے تو پھر بھی بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو تم پھیل جاؤ اور باتوں میں مصروف نہ ہو۔ اب میزبان ہی کسی کو بٹھا لے یا کھانے کے بعد کوئی ضروری بات کرنی ہو پھر تو آدمی بیٹھ سکتا ہے، ورنہ بلا وجہ لمبی
گفتگو بغیر مقصد کرنا، کافی دیر بیٹھے رہنا، یہ بھی دین کے آداب کے اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارا وقت بھی قیمتی ہو اور دوسروں کے اوقات بھی قیمتی، ان کو بنانے کا موقع دیں۔ بعض لوگ جب ملتے ہیں بے مقصد سوالات کرتے رہتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں، اچھا جی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ تو بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ دوسرے سے اتنے لمبے لمبے انٹرویو لے، ہر بات کے بارے میں سوال کرے اور اس کی ذمہ داری ہر بات کا جواب دے۔ اسی طرح کسی کے آرام کا وقت ہو، کھانے کا وقت ہو، تو کوشش کی جائے کہ اس وقت میں مخل نہ ہوا جائے، جیسے میں نے ابھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کیا ہے۔ تو جو بااصول لوگ ہوتے ہیں ان کے اوقات طے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے، تب یہ ملاقات باعث فائدہ ہوگی۔ خدا نخواستہ ان باتوں کا خیال نہ کیا جائے پھر ایسی ملاقات باعث تکلیف بنتی ہے اور اس سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی بامقصد گفتگو فرمایا کرتے تھے، بامقصد ملاقات فرماتے تھے اور مختصر ملاقاتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جو آدمی مصروف ہو خاص طور پہ، تو اس کے اوقات کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے کہ آدمی اتنا وہاں ان کے پاس نہ ٹھہرے، اتنی زیادہ دیر نہ بیٹھے کہ ان کے آرام میں، ان کا باتوں میں خلل آنا شروع ہو جائے، انہیں کاموں میں خلل آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ آداب سیکھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث، مفسر، فقیہ اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے رہے اور جاتے رہے۔ ایک شخص وہاں آئے اور جم کے بیٹھ گئے اور بالکل نہ اٹھے۔ حدیث میں حکم من عاد منکم فلیخفف، کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو وہ مختصر عیادت کرے۔ تو وہ شخص نہ گئے، بیٹھے رہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً ان سے فرمایا کہ بھائی ایک تو بیماری نے پریشان کیے ہوا ہے، دوسرا لوگ بہت ذرا کثرت سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو بیمار کو آرام بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے اور تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر مہمان بیٹھے ہوں تو پھر اس کے لیے آرام اور تقاضے پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اس شخص کو بات سمجھ نہ آئی اور اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازہ بند نہ کر دوں۔ پھر حضرت نے ان سے فرمایا کہ ہاں دروازہ بند کر دیں، لیکن باہر سے بند کرنا، اندر سے بند نہ کرنا۔ تو اس لیے ان آداب کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کی تعزیت کے لیے جائیں یا عیادت کے لیے جائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اس سے پوری ہسٹری پوچھنا کہ آپ کو بیماری کیسے لگی تھی، علاج کہاں کہاں سے کروایا ہے، کیوں فرق نہیں پڑ رہا، بیماری کیوں لگ گئی تھی، یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی فوت ہو گیا، پوری ہسٹری ہر ایک کا پوچھنا اور پھر مریض کے یا وفات یافتہ شخص کے ورثاء کا بتانا ہر ایک کو کہ جی 5 سال پہلے بیماری شروع ہوئی تھی، وہاں سے علاج کرایا، یہ مسئلہ ہوا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت ہوتی ہے مختصر بات کی کہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے، یا بندہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، آپ حضرات کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔